اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ کے رسول جب طائف سے واپس لوٹے مکے کی طرف، اور جب آپ وادی نخلا میں پہنچے تو آپ وہاں پہ رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو وہاں سے جنوں کا ایک وفد گزرا جو کہ جمہور کی رائے میں 7 جن تھے، بعض لوگ 9 جنوں کی تعداد بھی بتاتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا علماء کا یہی اس پہ موقف ہے کہ وہ 7 جن تھے، اور انہوں نے وہاں ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قریب ہی ایک درخت تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جن یہاں پہنچ گئے، اور جنوں کے بارے میں اس نے آپ کو خبر دی۔ قرآن اس کی طرف سورہ جن میں اشارہ کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے میرا مدنی، آپ فرما دیں کہ میری طرف تو وحی کی گئی ہے، یعنی مجھے تو نہیں پتا تھا، کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا، تو جا کر پھر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی بیان کیا، سورۃ الاحقاف میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اور اے حبیب، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن سنتے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اور پھر جب وہ آپ کے قریب حاضر ہونے لگے تو آپ اس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، کیونکہ وہ آپ کی بات کو سننا چاہتے تھے، وہ آپ کی بات کو سمجھنا چاہتے تھے۔ تو جنوں کو اللہ تعالیٰ نے متعارف کرایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف سے نا امید ہو گئے تو اللہ نے اپنے مدنی کے لیے یہ آسائش فرمائے کہ اللہ کے نبی، آپ غم نہ کریں، ہماری کوئی ایک مخلوق ہے، یہ نہ ایمان لائیں تو نہ لائیں، مکے والے ایمان نہ لائیں تو نہ لائیں، طائف والے جھٹلا دیں تو جھٹلا دیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم اور مخلوق بھیج دیں گے جو ہدایت پائیں گے۔ تو یہ جن آپ کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ ہم نصیبین کے جن ہیں، اور ہم تو بڑے پریشان تھے اتنے عرصے سے کہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۔ ہم نے تو آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے آسمان سے باتیں سنتے فرشتوں کی، آسمان دنیا سے، اور واپس آ کر کاہنوں کو بتاتے، اور پھر کاہن اس میں 100 جھوٹ لگا کے آگے لوگوں کو بتاتے۔ تو اس کو اللہ نے بڑی ڈیٹیل میں قرآن میں بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا، کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے ان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا، اور ان کو پایا، مُلِئَتْ حَرَسًا، شدید پہروں میں، اور اس کے بعد ہماری طرف انگارے پھینکے جاتے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، تو ہم نے تو آسمانوں کو بھرا ہوا پایا چمکنے اور جلتے ہوئے انگاروں سے، اور پھر ہم نے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے، اور جب ہم میں سے کوئی ان ٹھکانوں کے قریب جا کر بیٹھتا، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور اب جب کوئی قریب جا کے بیٹھتا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اس کو پھر آسمانی میزائل مارے جاتے، شہاب الرصد، آسمان سے شعلے مارے جاتے اس کو۔ اور ہم تو اسی پریشانی میں تھے کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ نُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا زمین والوں کے لیے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں پڑتی تھی کہ اشر نرید بمن فی الارض، کہ اللہ نے کوئی تکلیف، کوئی برائی کا ارادہ فرمایا زمین والوں کی طرف، ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اب آپ اس آیت پہ اگر غور کریں تو جنہوں نے جو بات کہی اس میں انہوں نے یہ کہا اشر نرید بمن فی الارض، کہ کوئی شر کا معاملہ زمین والوں کی طرف،
ام اراد ربهم رشدا، یا ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کوئی ہدایت کا معاملہ، تو جہاں انہوں نے شر استعمال کیا وہاں انہوں نے رب کا نام استعمال کرنے کی جرأت نہیں کی کہ شر کے ساتھ ہم اپنے رب کا نام استعمال کریں، بلکہ انہوں نے رشد کے ساتھ اپنے رب کا استعمال کیا۔ تو یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتا ہے لحاظ، یہ ہوتی ہے تمیز۔ تو خیر بہرحال جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عرض پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جاؤ اب اپنی قوم کی طرف جاؤ اور انہیں دعوت دو، اور جس کو پھر سورہ جن کی پہلی چند آیات بیان کرتی ہیں کہ وہ جن اپنی قوم کی طرف گئے اور کہا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو ایک بڑا عجیب سا قرآن سنا ہے، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم تو توبہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب جن قریب ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں ہے وَقَالُوا أَنصِتُوا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش رہو، قرآن سننے دو۔ فَلَمَّا قُضِيَ، اور پھر جب وہ وہاں سے چلے قرآن ختم ہونے کے بعد وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کر واپس گئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، اے ہماری قوم ہم نے تو ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے۔ یعنی یہ تھے تو عیسائی، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نئی شریعت لے کے آئے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول کو موسیٰ سے کمپیئر کیا، عیسیٰ سے کمپیئر نہیں کیا۔ اور یہی بات ورقہ ابن نوفل نے بھی کہی، جب بی بی خدیجہ لے کے گئیں ورقہ ابن نوفل کے بعد اللہ کے رسول کو، جب پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کی طرف آیا ہے وہ تو وہی ناموں سے اکبر ہے الذی جاء، جو کہ آیا تھا موسیٰ کی طرف۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا جنہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم نے تو موسیٰ کے بعد ایسی کوئی کتاب پڑھی نہیں۔ انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور سچے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی کرتی ہے۔ یہ تو بڑی پیاری کتاب ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو داعی اللہ، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو، یعنی محمد مصطفیٰ کی بات قبول کر لو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یا قومنا عجیبو داعی اللہ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ بھی دے گا کہ تمہارے پاس ہدایت آئی اور تم نے ہدایت کو قبول فرمایا۔ تو خیر بہرحال یہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ صاحب الروض انف امام سحری رحمۃ اللہ علیہ ابن دریج سے نقل کرتے ہیں کہ ان 7 جنوں میں سے بعض کے نام ذکر کیے گئے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نخلا کے مقام پر آئے تھے۔ تو وہ جو نام وہ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کا نام تھا منشی، ایک تھا ناشی، ایک تھا شاصر، ایک تھا معذر اور ایک تھا احقب۔ یہ امام سحیلی کی تحقیق ہے جو انہوں نے امام ابن دریج سے نقل کیا ہے۔ تو خیر بہرحال تو یہ ان 7 میں سے 5 جنوں کے نام ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ اچھا، چونکہ اب ہم جنوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے مکے میں داخل ہونے والی بات کو پھر ہم اپنے اگلے جز میں کمپلیٹ کریں گے کہ جب اللہ کے رسول مکے میں داخل ہو گئے تو ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک جن آیا۔ اس نے کہا کہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں آئے ہیں اور حجون کے قبرستان میں ہم جمع ہیں اور ہم منتظر ہیں آپ کے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہیں رات کے فلاں وقت وہاں ملوں گا۔ تو آپ نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے جس کے دل میں غرور و تکبر نہ ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو بات سمجھ گیا تو میں اٹھا اور باقی اور کوئی صحابی نہ اٹھا۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے بعد میں یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھی خوشبو لگائیں، تو کیا یہ غرور میں شامل ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غرور میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ غرور میں شامل یہ ہوتا ہے کہ تم دوسروں کو اپنے سے نیچے دیکھو۔ جب یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ اس کو حقارت سے لیں۔ آپ اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور خوشبو لگا کے نکلیں تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یار اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اب آپ دوسروں کو اب نیچی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے، یار یہ تو چھوڑو یار غریب آدمی ہے۔ اس چیز سے منع کیا ہے۔ خود اچھے کپڑے پہننا اور اچھی خوشبو لگانے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن اس خیال سے ممانعت ہے کہ ایسا کرنے کے بعد آپ دوسروں کو حقیر جانیں۔ تو دوسروں کو حقارت سے دیکھنے کی ممانعت ہے، یہ غرور ہے۔ دوسری بات جس پہ مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ اچھا چلو اچھے کپڑے پہننے کا اللہ نے کہ رسول نے اجازت دیا ہے، تو وہ اپنی چڈی سے بھی باہر جا کے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ cut your coat according to your cloth، یہ اسلام کا موقف ہے کہ جو بھی تم کر رہے ہو اس کو اپنی چادر کے اندر ہی رہ کے کرو، چادر سے باہر نہ نکلو۔ تو اچھا کپڑا پہنو اپنی چادر میں، اچھی خوشبو لگاؤ اپنی چادر میں۔ تو کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ go out of your bounds، کہ دنیا کمانی شروع کر دو اور قرضوں میں ڈوب جاؤ صرف جو ہے نا اچھا لگنے کے لیے۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے اس مقام پر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی کہ ایک دائرہ بنایا اور اس میں مجھے بٹھا دیا اور کہا کہ عبداللہ جو ہو جائے تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو میں اس میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے سینکڑوں سر، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا ان بندوں کو جیسا کوئی حبش کے رہنے والے ہوں، کالے بھجنگ اور چھوٹے سر، اور سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گرے پڑ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے۔ میرا تو جی چاہا کہ میں وہاں سے نکلوں اور نکل کر اللہ کے رسول کے پاس سے ان کو موو کروں، لیکن مجھے بات یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کچھ ہو جائے آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، اگر آپ یہاں سے ہلے تو پھر قیامت تک ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ اور اسی کیفیت کو پھر قرآن بیان کرتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو وہ ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قلت سن سکیں، تو وہ گر رہے تھے کادو یکونون علیہ لبدا۔ تو خیر بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ تو یہ جنوں کا وہ واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے میں داخل ہونے کی روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے حلقے میں پھر اس کے بعد ہم طویل طور پر اسراء و معراج کو 2 حلوق میں انشاءاللہ ڈیوائیڈ کر کے پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔